پولیٹیکل سینیریو کے اوپر، اکنامک سینیریو کے اوپر. تو دیکھیے یہ بڑا سینسیٹیو ہے، اور یہ ہمارے خاص طور پہ ینگ بوائز اینڈ گرلز، اسپیشلی ینگ پیپل، وہ اس میں دو راستے اختیار کر رہے ہیں اور دونوں غلط ہیں. یا تو وہ ریئیکشن میں، اینگر میں، ریونج میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جناب وہ پھر جا کے اعوذ باللہ سوئسائڈ کوئی بابا بن گیا، کسی نے جا کے ان کو مار ڈالا، کسی نے اس کو مار ڈالا، اس کو مار ڈالا، جو بالکل اسلام نہیں ہے، جو غیر اسلامی چیز ہے، اور ہمارے نبی نے اس چیز سے روکا. ایک وہ راہ اختیار کر لیتے ہیں، ریونج پہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو مار دیا تو ہم کیوں نہیں کریں. دوسری راہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام سے بالکل نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ ہمارا مددگار نہیں ہے، تو یہ کوئی اللہ والا نہیں ہے، ایسے باتیں کرتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ دو ایکسٹریم سوئچ ہے. میں آپ کو فیس کرتا ہوں، آپ نہیں ہے، میں کینیڈا میں مسلمانوں کی سچویشن کو فیس کرتا ہوں. ہماری 14 سال کی 15 سال کی بچی، 14 سال کی بچی کیا ہوتی ہے بخدا اسی ریونج میں ریکروٹ ہو کے وہ آئیسس کے اندر داخل ہو گئی، عراق جا کے وہ لڑی ہے. میں جانتا ہوں پاکستانیوں کی فیملی میں، میں جانتا ہوں بچوں کو، کیونکہ میں اس میں بہت زیادہ انوالو ہوں. برین واش ہو گئے، چلے گئے وہ جناب ترکی کے راستے میں چلے گئے، وہاں جناب وہ جو آئیسس کے لوگ تھے انہوں نے ان کو ریپ کیا، ان بچوں کو ریپ کیا جو جہاد کرنے گئی تھی. یہ ہوا ہے، وہاں سے پریگننٹ ہو کے آئی گی. بڑا ظلم ہوا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ، بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ورلڈ پولیٹیکل سچویشن ہے وہ جناب یا تو وہ بالکل برین واش ہو کے کوئی الٹے سیدھے کام میں لگ جاتے ہیں، یا پھر وہ اللہ سے مایوس ہو کر دین چھوڑ کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو دنیا میں ہوتا ہے، اب آپ غور سے سنیں، اور بڑی تلخ حقیقت ہے، تھوڑا سا صبر کے ساتھ سننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ باتیں پھر آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. مسلمانوں نے دنیا پر 1100 سال اسی طرح سے حکومت کیا جس طرح سے آج امریکہ کرتا ہے. بالکل مسلمانوں کی ڈومیننس تھی پوری دنیا کے اندر، مسلمانوں کی ڈومیننس تھی. ٹھیک ہے مسلمانوں نے وہ نہیں کیا جو امریکہ کر رہا ہے قتل و غارت کے وجہ سے، لیکن ڈومیننٹ کلچر تو اسلام کا ہی کرنا. آج بھی ایسٹرن یورپ حالانکہ وہ کرسچن ہے، لیکن وہاں آپ کو چلے جائیں گے آپ کو مسلم انفلوئنس، ٹرکش انفلوئنس بیسیکلی ملے گا. آپ کو ان کے کپڑوں میں ملے گا، ان کے لباس میں ملے گا، ان کے ڈانسز میں ملے گا، بالکل ملے گا. ایسٹرن یورپ آپ جائیے گھومیے، ان کے ڈانسز میں بالکل مسلمانوں کے کلچر ٹرکش ڈانس کی طرح سے. تو مسلمانوں کا انفلوئنس بہت رہا. اب پرابلم یہ آئی ہے کہ گزشتہ 400 ساڑھے 400 سال میں جو زوال مسلمانوں کا شروع ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے دین کو خود چھوڑا، اور ہم نے دین کو مسجد تک محدود کر دیا، اور سب سے بڑا ظلم ہم نے عورتوں پہ کیا. یہ ماننا پڑا. ہم نے عورتوں کو، اپنے بچوں کو کچن تک اور بچے پیدا کرنے تک اور ان کو بڑھانے تک رکھا. دے ہیو نو نیڈ ٹو لرن اسلام. یہ بالکل ہم نے کیا، مسلمانوں نے کیا. ہم نے 50% پاپولیشن کو دین سے خود دور کیا. ہم نے کہا نہیں آپ کچن میں رہیں، آپ کی تو آواز باہر نہ آئے. یہ مطلب ہوتا ہے آپ کی آواز باہر نہ آئے. اللہ کے رسول نے کہا غیر مسلم لوگ سنیں گے، غیر محرم کی آواز سنیں گے، کان پیلے ہو جائیں گے، نیلے ہو جائیں گے. یہ ہم نے کیا ہے. تو ہم نے تو 50% پاپولیشن کو خود اسلام سے دور کیا ہے، ان کو کچن تک اور بچے تک محدود کر دیا. تو یہ صدا ہمیں جو مل رہی ہے یہ اسی اگنورنس کی صدا ہے جو ہم نے خود پیدا کی ہے. ورنہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتی رہی تھی رسول پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ام المومنین آپ کو بتائیں گی کہ وہ مردوں کو پڑھایا کرتے تھے. ہر جمعرات کو اور پیر کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خود درس قرآن دیا کرتی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی فقہ کا مسئلہ آتا تھا ہم ام المومنین کے پاس جا کے ان سے پوچھتے تھے. تو ہم نے تو یہ رول عورت کا خود ختم کیا. تو یہ ہے نا. تو اب یہ چیز جو ہو رہی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بھی میں بتا دوں. لیکن ہمیں وہی کرنا ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، نارمل طریقے سے اس کو سمجھائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی غزہ کے اندر جو جینوسائڈ ہوا بالکل جینوسائڈ ہوا. ہم نے الحمدللہ کینیڈا میں ریلیز نکالی. آپ یہ دیکھیں مسلمان حکومتیں خاموش رہیں، لیکن عیسائی عورتیں، عیسائی مرد، عیسائی بچے، ایون یہودیوں کی بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ کھڑی تھی. غزہ کے لیے ہمارے ساتھ کھڑی تھی. جوش روائی جو کیلوی میں ہوتے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میں وہ آئے ہماری غزہ کی ریلی میں، اس نے آ کے تقریر کیا. اس نے بولا یہ غلط ہو رہا ہے. آپ ایجوکیٹ کریں، آپ اپنے تعلقات بڑھائیں، ان کو سمجھائیں، اپنا کیس سمجھائیں
کہ بھائی یہ 75 سال میں اسرائیل تو تم نے بنا دیا، فلسطین کیوں نہیں بنایا نہیں تھا؟ That is the question. Nobody can answer this question. کہ تم نے اسرائیل بنا دیا، فلسطین کیوں نہیں بنا دی تھا؟ تو یہ آپ لاجک سے بات کریں تو ہمیں نارمل طریقہ رکھنا چاہیے، کامنس ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، لیکن جد و جہد نہیں چھوڑنی ہے. ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. اور آپ ریچ آؤٹ کیسے کریں گے؟ اگر میں یہودیوں سے نفرت کرتا تو کبھی مجھے اپنے سنگاگوں میں آنے دیتے ہو؟ آنے نہیں دیتے. اور وہاں جا کے ہم نے ان کو قائم کیا. آج وہاں اس وقت نارتھ امریکہ میں جتنا فلسطین کی سپورٹ ہے ماضی میں کبھی نہیں رہی. سارے یہودی نہیں ہیں، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، لیکن بہت بڑی تعداد. بہت میں نیو یارک میں رہا ہوں، میری ایجوکیشن امریکہ سے، کینیڈا سے بھی ہے. میں رہا ہوں ان کے درمیان، میں ان کے گھروں میں جا گیا ہوں. وہاں نفرت تھی فلسطین کے لیے بہت نفرت، لیکن اب وہ سلولی چینج ہو گئی. تو آپ اپنے تعلقات بڑھائیں اپنے ایجوکیشن کے ذریعے اور پھر میں تو کسی اور کو بھی کرنے دے جاتا.